اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، عید الاضحیٰ کی تیاری پوری دنیا میں بڑے ذوق و شوق سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ بابرکت دن ہر مسلمان کو نصیب فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو قربانی میں شرکت کے توفیق عطا فرمائیں۔ لیکن اس اسپیشل موقع پر میں نے سمجھا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں جو عام طور پر ہمارے ہاں قربانی کی جانور خریدتے ہوئے یہ خریدنے کے بعد جو غلطیاں جانے اور انجانے میں کی جاتی ہے اس سے ذرا آگاہ کیا جائے۔ دوستو، اس سلسلے میں جو سب سے پہلی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں کچھ بھائی وہ مال حرام سے قربانی کا جانور لیتے، حالانکہ قربانی کے جانور کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس دنیا کے بعد اخروی زندگی کے لیے کچھ اپنے لیے سامان لے کے جانا، جنت میں جانے کا مستحق بننا۔ لیکن جب ایک انسان مال حرام سے وہ مال جو اس نے ناجائز طریقے سے کمایا ہو، کسی یتیم کا مال دبایا، کہیں پہ رشوت لیا، کہیں پر چوری اور ڈکیتی کی، تو اگر اس مال سے ایک انسان قربانی جیسا معزز کام سر انجام دے گا تو رب کائنات اس کو کیا قبول فرمائیں گے؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف حلال اور پاکیزہ مال کو پسند فرماتے اور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں کہیں پر بھی مال حرام نہیں کھانا چاہیے، لیکن اسپیشلی اس عید کے موقع پر اور قربانی کی جانور خریدتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جو جانور میں خرید رہا ہوں وہ حلال پیسوں سے ہو۔ اس بارے میں دوسری غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس قربانی کا جانور خریدنا ہو، جیسا تیسا بھی ہو، گوشت کا ہم نے کیا کرنا، بس ٹوٹل پورا ہو جائے۔ یہ بات 100% غلط۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اچھے جانور خریدنے کا، مہنگا جانور خریدنے کا، تو آپ خریدیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اے مومنو، آپ اللہ کے راہ میں وہ مال خرچ کریں جو آپ کو معزز ہے، آپ کو عزیز ہے، جس مال سے آپ کا دلی لگاؤ زیادہ ہے اس کو خریدیے۔ تو بعض بھائی بخل کی وجہ سے اور بعض بھائی اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ قربانی میں اصل نیت ہوتی ہے جانور کمزور ہو یا فربا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، جانور جتنا قیمتی ہوگا، اللہ کے راہ میں جتنا زیادہ پیسہ آپ خرچ کریں گے، ثواب ظاہری بات ہے اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس بارے میں بھی دوستوں ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ وہ جانور مضبوط ہو، اچھا ہو، مہنگا ہو، اگر جو بھائی خرید سکتے ہو تو قربانی کی جانور خریدتے ہوئے تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ خریدتے وقت اس کو صحیح طرح چیک نہیں کرتے کہ آیا یہ جانور پورا ہے بھی یا نہیں، اس جانور سے قربانی ہو بھی جاتی ہے یا نہیں۔ ہم خرید کے لے آتے ہیں اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ ناقص ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، مطلب یا تو ٹائم پورا نہیں ہوتا یا کوئی اور خامی ہوتی ہے، اس چیز کی وجہ سے اس پر قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا اہم خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں اس کو باقاعدہ چیک کریں اچھی طریقے سے کہ آیا اس پر قربانی ہو بھی جاتی ہے یا نہیں۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد بعض بھائی اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کو بلا وجہ مارتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا صحیح انتظام نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ ظلم ہے اور یہ گناہ ہے، جانور پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بھی ظلم سے ہمیں بچایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ظلم نہ کریے۔ تو اس لیے ان کو اچھی جگہ پر باندھ دیے، ان کے کھانے کا پینے کا انتظام اچھا رکھیں اور بلا وجہ مار پیٹ اور اس بات کی بھی خیال رکھیں کہ کہیں وہ گرمی میں تو نہیں کڑا ہو، کہیں اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی،
تو یہ 14 پوائنٹ تھا جو بہت ہی اہم. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اس جانور کے ذریعے ہم لوگوں کو تکلیف نہ دیں. بعض بھائی جانوروں کو لے کر راستوں میں انہیں باندھ دیتے ہیں, کوئی گزر نہیں سکتا. خاص کر شہری علاقوں میں یہ بات بہت ہوتی ہے. اور پھر قربانی کرنے کے بعد ان کی علائشیں یا گوبر وغیرہ جو کرتے ہیں ان کا صحیح طرح صفائی نہ کرنا اور اس کے ساتھ دوسروں کو تکلیف دینا. دیکھیے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگر اس جانور کے تھرو, اس جانور کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ تکلیف برداشت کریں کیونکہ یہ تو قربانی کا جانور ہے. نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو اس تکلیف سے بچائیں. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اس میں نماز حق نہیں ہو سکتی. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ قربانی کی جانور تو خرید لی ہم نے, لیکن اس کے تھرو, اس کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. پھر 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ قربانی کی جانور سے کسی قسم کا نفع اٹھانا, فائدہ اٹھانا یہ مکروہ ہے. مثلا دودھ نکالنا اس کا, تو اگر آپ نے دودھ نکال لی تو اس کو آپ خود استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو میرے عزیز بھائیو, اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو قربانی کا اصل مقصد ہے, اللہ کی رضا, آخرت کی نجات, جہنم سے بچاؤ, انشاءاللہ ہم ان میں کامیاب ہو سکیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ دوستو.